بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان گرامی، ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ بڑے اہتمام سے یوم اساتذہ منا رہے تھے۔ یوم اساتذہ ہو، یوم خواتین ہو، یوم اطفال ہو، یا اس قسم کا کوئی اور دن بھی ہو، یہ دن خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ جن کے لیے یہ دن منائے جاتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کی اسکیموں کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ہمیں سوچنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ یوم اساتذہ پر میں نے بہت کچھ غور و خوض کیا۔ یہ بات اساتذہ کی اہمیت، ایک معلم کی قدر و قیمت، ایک مدرس کا وقار اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کی تخلیق فرمائی، یا یوں کہہ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق فرمائی، وہ بھی کس چیز سے؟ ادنا سی وہ مٹی جس کو ہم بے وقت سمجھتے ہیں، ناقدری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس مٹی کو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کی تخلیق کی، آج اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا اور کائنات کی ساری اشیاء اور ساری چیزوں کے نام ان کو سکھا دیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو ایک ٹیچر، ایک معلم کی حیثیت سے پیش کیا، اور جو پہلا سبق انہوں نے پڑھایا، اللہ رب العزت نے پڑھایا، وہ حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھانے کا علم تھا۔ لیکن اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو ایک تخلیق کار کی حیثیت سے، دیکھیے غور کیجئے آپ، عام طور پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تھیری ہوتا ہے، بعد میں پریکٹیکل ہوتا ہے۔ یہاں تو عجیب معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پہلے پریکٹیکل پیش کیا اور اس کے بعد تھیری ہمارے سامنے لا کر رکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تھا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، فوجدار نہیں بنایا گیا، تلوار بردار نہیں بنایا گیا، چوکی دار نہیں بنایا گیا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ مرتبہ کیا آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یقین کریں گے کہ نہیں یقین کریں گے کہ ایک معلم جو درس دیتا ہے، سبق پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، وہ سب سے پہلے تو ایک خدائی سنت کو، خدائی طریقے کو پورا کرتا ہے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ خدا اور رسول دونوں کی سنتوں کو ادا کرتا ہے۔ اس سے بڑا کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے معلم کا مرتبہ ہے۔ مجھے یاد ہے ایک محترمہ، ایک معلمہ کی سبکدوشی کا پروگرام تھا، مجھے بھی انہوں نے مدعو کیا، میں بھی وہاں حاضر تھا۔ محترمہ کے تعارف میں جس شخص نے بھی جو کچھ کہا، اس نے یہ بھی بتایا کہ اب یہاں سے محترمہ نے طے کیا ہے کہ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد، اپنی سبکدوشی کے بعد، اب وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی تیاری کریں گی۔ مجھے بڑا عجیب لگا، آخرت کی تیاری کرنے کا ایک تو کوئی وقت نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کی ساری زندگی اس کی آخرت کی تیاری میں گزرنا چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہوئی، لیکن میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے جب میرا موقع آیا تقریر کرنے کا، بات کرنے کا،
تو میں نے کہا کہ ابھی تعارف کروانے والے صاحب نے یوں کہا ہے کہ آپ اب آخرت کی تیاریوں میں لگیں گی. آخر تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے وہاں تقریر کرتے ہوئے عرض کیا، میں نے کہا کہ ایک جنگ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی لائے گئے. آپ نے ان کو قید تو کر دیا، لیکن یہ شرط بھی لگا دی کہ تم میں سے اگر کوئی ایک شخص کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو یہ اس کی آزادی کے لیے فدیہ ہوگا، اس کو آزاد کر دیا جائے گا. تو غرض یہ کہ ان قیدیوں نے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کے اپنے آپ کو آزاد کروانا شروع کر دیا. میں سوچتا ہوں، محترمہ کے نظر کرتا ہوں، یہ میں نے کہا تھا، میں سوچتا ہوں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی طلبہ کو پڑھایا، لکھنا پڑھنا سکھایا، علم سکھایا، اور یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لکھنا پڑھنا سکھانے پر اپنے قید سے رہائی دلائی تھی، تو آپ کو کیوں یقین نہیں آتا کہ ہزاروں طلبہ کو تعلیم سے آشنا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جہنم سے اسی طرح نجات دلائے گا جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیدیوں کو رہا کیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہی سلوک فرمائے اور آپ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے. لیکن سوال کیا ہے؟ سوال ہے کہ وہ اساتذہ جو اس قسم کی کوششیں کرتے ہیں، پہلی بات تو میں ان سے بہت ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوال صرف یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے کیا محسوس کرتے ہیں، اپنی پڑھائی کے تعلق سے آپ کیا سوچتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے بچوں کو پاس کرایا، سوال یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کتنے فیصد رزلٹ لایا، سوال یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کون کون سے ایوارڈ سے نوازا گیا، سوال یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس دوران میں کتنی تنخواہ ملی. میں تو ایسا مانتا ہوں سوال اس بات کا ہے کہ آپ جب اپنی سبکدوشی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہنچنے کے بعد جب آپ نے اپنے دل میں آپ جھانک کر دیکھتے ہیں اور اپنے ضمیر کو پکارتے ہیں تو مجھے بتائیے کیا آپ اسے مطمئن پاتے ہیں؟ یاد رکھیے، یہ ایوارڈ، یہ فیصد اور یہ سارا پاس کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی خدمات کا بدل نہیں ہو سکتی. آپ کی صلاحیت، آپ کی کارکردگی کا صرف ایک پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ یہی ہے کہ آپ اپنے ضمیر کی آواز کو، ضمیر کو مطمئن پائیں، اور ان طلبہ پر جو آپ کی محنت کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بھی یہ اجر ملے. میں اس کی دعا کرتا ہوں. ہمارے اوپر صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے طلبہ کو ہی تعلیم دیں، ہمارے اوپر اور بھی بہت سے، آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو زکوٰۃ نکالتے ہوں گے، زکوٰۃ کو آپ مستحق تک پہنچاتے ہوں گے، پڑوسیوں تک پہنچاتے ہوں گے، غریبوں تک پہنچاتے ہوں گے. یہ مال کی زکوٰۃ ہے، اور میں تو ان سے استدعا اور اپیل کرنا چاہوں گا کہ جن کے پاس اللہ تعالی نے علم کی دولت عطا کی ہے وہ اپنے علم کی دولت کیسے نکالتے ہیں، کتنے مستحقین کو بانٹتے ہیں، کتنے غریبوں تک یہ دولت پہنچاتے ہیں. اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کی ذمہ داری اس کو کھانا کھلانے کی ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کا پڑوسی ان پڑھ ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، تعلیم سے آشنا کریں. اسی کو میں علم کی زکوٰۃ مانتا ہوں، اور جو ایسا کرے گا وہی مکمل انسان ہے، تاکہ اس کے ہر طریقے سے دکھ درد میں شامل ہو، اور اس کی زندگی میں جو بے علمی کا، ان پڑھ ہونے کا اور جاہلیت کا، جہالت کا جو اندھیرا ہے اس کو ہم روشنی میں تبدیل کر سکیں. حضرات گرامی، بڑا آج کل تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں معاشرے کی کون سی برانچ، کون سی شاخ ایسی ہے آج جو زوال آمادہ جو نہیں ہے. ہر شاخ میں آپ پائیں گے. میں تو اس زمانے کو یاد کرتا ہوں جب ہمارے اساتذہ، ہمارے معلمین
बादशाहों के मुशीर खास हुआ करते थे। सिकंदर और अरस्तु से लेकर अकबर आजम और अबुल फजल फैजी तक आप जितने लोगों पर भी बादशाहों पर नजर डालिए, आपको नजर आएगा कि बादशाह कोई होता है, हुक्म किसी और का चलता है। यही उस जमाने में नहीं, हमारे अभी करीब के जमाने में शिवाजी महाराज भी अपने गुरु के चरण छूने के बाद तख्त पर बैठा करते थे और अपनी हुकूमत किया करते थे। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिन्होंने अपने इल्म में एक मकाम बनाया था, जिन्होंने सच्चा इल्म हासिल किया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हमारे असातिज़ा इसलिए इकट्ठा नहीं होते कि अपने इल्म में कुछ इजाफा कर लें। बदकिस्मती की बात है, अर्ज करता हूं। इसलिए इकट्ठा नहीं होते कि वो अपने इल्म में इजाफा करते हैं, इसलिए इकट्ठा होते हैं कि उनको अपनी तनख्वाह में इजाफा मकसूद है। इसलिए इकट्ठा होते हैं कि वो अपनी सर्विस की गारंटी चाहते हैं। इसलिए इकट्ठा होते हैं ताकि वो अपने अंदर जो काली भेड़े हैं उनको बचा सकें अपनी तंजीमों के जरिए, अपनी एसोसिएशन के जरिए। अगरचे कि मैं जानता हूं, मैं क्या बताऊं आपको, जिस वक्त मैं 1965 में प्राइमरी स्कूल में पहुंचा, अब मेरी सर्विस का जो पहला महीना था, मुझे 85 रुपये 85 रुपीज मुझे तनख्वाह मिली थी। 3 साल के बाद जब मैं प्राइमरी स्कूल से निकला हूं तो 105 रुपये तनख्वाह लेकर निकला। 1 साल के बाद हाई स्कूल पहुंचा हूं तो 350 मेरी तनख्वाह माहाना हुई। उसके बाद जब मैं मुकम्मल सर्विस के बाद रिटायर हुआ 2003 में तो 26 रिटायरमेंट के टाइम में मेरी तनख्वाह 15,500 थी और आज मुझे पेंशन 26,000 मिल रही है। हमारे जितने असातिज़ा हैं वो प्राइमरी के हों, हाई स्कूल के हों, कॉलेज में तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा स्केल है। ये सारे लोग आज 40-50 हज़ार रुपये से कम की तनख्वाह नहीं पाते। मैंने कहा कि मैं आपके काम काज को, कारकर्दगी को इस पैमाने से भी नापना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ एक बात चाहता हूं कि हर आदमी के अंदर एहसास जिम्मेदारी जागे। हर आदमी के अंदर, अगर आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ ये इतना जरूर पूछ सकता हूं आपसे कि इतनी तनख्वाह लेने के बाद आप इस बात पर मुतमईन हैं कि नहीं कि आप बच्चों को जो दे रहे हैं वो आपके ज़मीर को मुतमईन करता है कि नहीं करता है? इस पर आपको सोचने की जरूरत है। या ये सोचिए, अगर आप बच्चों के नुक्ता नज़र से नहीं सोचना चाहते तो ये सोचिए कि आप खुद इस काबिल हैं कि नहीं कि अपने बच्चों को मुकम्मल तौर पर तालीम और तरबियत से आशना कर सकें। इसकी सलाहियत आपके अंदर भरपूर तरीके से मौजूद है। इसका मतलब दूसरा ये हुआ कि हम अपना मुहासबा करने को ही यौम असातिज़ा मनाना समझे। यौम असातिज़ा इसलिए आया है कि हम दुनिया से अवार्ड जमा न करें। यौम असातिज़ा इसलिए आया है कि हम अपना मुहासबा करें, अपनी खुद एहतसाबी करें, देखें कि हम कहाँ हैं। मुसीबत ये है कि दीन के माफ़ कीजिएगा, तालीम के जितने सुतून हैं वो सरपरस्त हों, वालिदैन हों, तलबा हों, असातिज़ा हों, इंतज़ामिया के अराकीन हों, महकमा तालीम हो या हुकूमत वक्त हो, ये सारे लोग किसके लिए काम करते हैं? ये सारे लोग उस तालिब इल्म के लिए काम करते हैं जो आपके सामने डेस्क पर बैठा है और जिनके माँ बाप ने अपना सारा सरमाया अपने बच्चों को आपके हवाले किया है, जिनके माँ बाप ने इन बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में रख दिया है। अब अगर हमारे बच्चे फेल होते हैं, अब अगर हमारे बच्चे सही तालीम और तरबियत नहीं पाते, अगर हमारे बच्चे इल्म की बजाय सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट पाने लगते हैं, तब ये सोचना पड़ता है कि हम में से कसूर किसका है। लेकिन हर शख्स दूसरे पर इल्ज़ाम रखकर खूब मुतमिन बैठ जाता है। लेकिन मैं साथ हुकूमत अपना दामन छुड़ा सकती है, महकमा तालीम अपना दामन छुड़ा सकता है, सरपरस्त अपना दामन छुड़ा सकते हैं,
انتظامیہ کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا دامن چھڑا لے، لیکن ان بچوں سے دو بدو سامنے رہ کر گفتگو کرنے والا مدرس یا معلم، بچے جس کا بے حد احترام کرتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں سے کیسے انکار کر سکتا ہے اور کیسے وہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر سکتا ہے؟ اس کو بہرحال ان بچوں کی ذمہ داری قبول کرنی ہے، لیکن یہ ہو نہیں رہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے زمانہ وہ تھا کہ بادشاہ ان کی صلاح سے چلا کرتے تھے، وہ بات ادھوری رہ گئی سو اس کو بات پوری کر لوں پھر آگے بڑھتا ہوں کہ پہلے بادشاہ ان کی صلاح سے چلا کرتے تو ان کو ایک لقب دیا جاتا تھا اساتذہ کو، معمار قوم کا لقب۔ آج وہ معمار قوم کہاں ہیں؟ کیا حالت ہے ان کی؟ کیا ان کے پاس اتنا علم اور تجربہ ہے کہ وہ بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم دے سکیں؟ میں تو سچا ٹیچر اس کو مانتا ہوں کہ جو زندگی بھر ایک طالب علم بنا رہے، جو زندگی بھر ایک محقق بنا رہے، جو زندگی بھر مطالعے کی عادت کو قائم رکھے، میں اس کو اس طریقے سے ایک ٹیچر کو جانچتا ہوں کہ یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ کا رزلٹ کیا ہے، آپ کا ایوارڈ کتنے ہیں، میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ جن طلبہ کو آپ نے تعلیم دی ہے، آج 30-35 برس کی سروس کے بعد ان بچوں کو تو آپ نے جو دیا، خود آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدرس کو ہمیشہ طلبہ سے آگے رہنا چاہیے اور اس کو روز بروز لائبریری کا رخ کر کے اپنے مطالعے میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ جو مدرس یہ کرے گا وہی سچا مدرس میری نظر میں ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم لوگ جب لائبریریوں کا رجسٹر جا کر دیکھتے ہیں تو اس میں کسی ٹیچر، کسی معلم کے نام پر ایشو کی ہوئی کوئی کتاب نظر نہیں آتی۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ اس المیہ کو بہرحال دور کیا جا سکتا ہے اگر آج بھی طلبہ کے اساتذہ کے اندر احساس بیداری، احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آج بھی معمار قوم کا وہ درجہ حاصل کر سکتا ہے جو کبھی اسے حاصل تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج چاروں طرف کا معاشرہ آپ دیکھ لیجئے، کرپشن ہے، تشدد ہے، مار کاٹ ہے، ہر طرف بد اخلاقیاں ہیں، برہنگی ہے اور دنیا بھر کی برائیاں پنپ رہی ہیں۔ سارے عزم فیل ہو چکے ہیں، سارے نظریات فیل ہو چکے ہیں۔ یہ ایسا موقع ہے کہ ہمارے اساتذہ سامنے آئیں اور دنیا کو ایک صاف ستھرا بہترین قسم کا نظریہ دنیا کے سامنے پیش کریں اور دوبارہ وہ جس طریقے سے معیار قوم کا ان کا جو درجہ تھا، منصب تھا، مقام تھا، اس کو پھر سے حاصل کریں۔ یہی میں نہایت ادب کے ساتھ دعا کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے اساتذہ اس انقلاب کے لیے آگے بڑھیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ احساس ذمہ داری کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کریں، دنیا کی اصلاح کرنے کا چیلنج، بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دینے کا چیلنج اور ساری دنیا میں ایک اخلاقی اور علمی اور تعلیمی انقلاب برپا کرنے کا چیلنج قبول کریں، تاکہ دنیا کہہ سکے کہ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنے خاکستر میں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اساتذہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے تاکہ وہ اس ملت کی، اس قوم کی تقدیر کو سجا اور سنوار کر پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ اگر اساتذہ چاہیں تو روئے زمین پر انقلاب برپا ہو سکتا ہے، انقلاب برپا ہو سکتا ہے اور انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ یہ انقلاب آپ کو برپا کرنا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔